جو بندہ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ صرف پناہ نہیں مانگ رہا ہوتا، ان ایڈیشن ٹو دیٹ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ عمل یا وہ اذکار یا وہ سٹیٹمنٹ جو آپ جتنا فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو، اس عمل کی یا اس ذکر کی یا اس آیت کی یا سورت کی اتنی ہی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے۔ آپ بار بار جب 10 سیکنڈز کی 5 سیکنڈز کی جو ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اٹ ری پروگرامز یور برین۔ آپ نا ایک چیز پر ٹکتے نہیں ہو، رائٹ؟ کوئی بھی چیز اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز دیکھنا شروع کر دی، آپ کو لگا او یار 5 منٹ کا ویڈیو، نہیں اسکرول اپ، جس سے نہ ہم پڑھائی صحیح کر پا رہے ہیں، نہ جو دینی نالج ہے اس پہ جو ہے وی نیڈ سم تھنگ کرسپ، بس ایک ہی منٹ میں ہمیں پورا دین سمجھ میں آ جائے۔ نو فار علم یو نیڈ حلم۔ علم سیکھنے کے لیے آپ کے اندر فوربیرنس ہونی چاہیے۔ when you are seeking Allah's protection, right, تو you have to ponder over it کہ میں کس کی پروٹیکشن مانگ رہا ہوں؟ آپ اللہ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں۔ and I'm telling you boys, the more you know about Allah, the more you love him, the more you rely over him۔ آپ اتنا ریلائی کریں گے، توکل آپ کا زیادہ ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے جب آپ کمپلیٹلی توکل کرتے ہیں، ریلائی کرتے ہیں اللہ کے اوپر۔ سو the more you know about Allah، اتنا ہی آپ کے اندر سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے۔ آپ کو جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں نا وہ افیکٹ نہیں کرتے پھر۔ اسلام کی جب آپ بات کرتے ہو، اسلام کی فاؤنڈیشن ہے توحید۔ آپ لیٹس سے ایک چھوٹا گھر بنا رہے ہو یا آپ نے 100 سٹوری بلڈنگ بنا دی ہے، اگر آپ کی فاؤنڈیشن سٹرونگ نہیں ہے تو وہ بلڈنگ جھٹ سے گر جائے گی، یا آپ انتظار کر رہے ہو کہ کب یہ جو ہے بلڈنگ کولیپس کرے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ ہے؟ تو بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جو بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے ود دس مائنڈ سیٹ، ہو سکتا ہے اگنورنس بھی ہو سکتی ہے، یعنی بندے کو پتہ نہیں ہے، اس نے اپنے بڑوں کو دیکھ لیا یا کسی بندے سے سن لیا، اچھا اگر آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو، دیکھو آپ نے برانڈ نیو گاڑی لی ہے، اس کے پیچھے نہ کچھ یہ دھاگا لٹکا دو یا کالا کپڑا لٹکا دو۔ لوگ کبھی کبھار بچوں کے شوز بھی لٹکا دیتے ہیں۔ I don't know what does that mean, but people do such acts، ایسے لوگ کرتے ہیں۔ It means is، اب یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ یہ بندہ اللہ کی پاورز کو لمٹ کر رہا ہے کہ بس یہ دھاگا ہوگا، یہ کالا کپڑا ہوگا، یہ جوتی ہوگی تو میں بچوں گا۔ I mean you are limiting Allah's powers۔ تو کیا یہ مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے؟ مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے، رائٹ؟ تو صحیح طریقہ کیا ہے وہ ہم جب سورت پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ دیکھیں جہاں پہ ہمارا دین کہیں پہ بیریئر لگاتا ہے نا، یا جو کنفیوژن ہوتی ہے ہمارے ذہنوں میں، دین کلیئرٹی بھی عطا فرماتا ہے۔ اٹس ناٹ لائک کہ دین آپ کو اندھیرے میں رکھے گا، جی خود ہی آپ جو ہے نا جمناسٹکس کرتے رہو، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کرتے رہو کہ کام ٹھیک آپ کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تو انشاءاللہ ابھی ہم جیسے سورت پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آلرائٹ، ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ when someone is seeking Allah's protection، جو بندہ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ صرف پناہ نہیں مانگ رہا ہوتا، in addition to that وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ، this might be new thing for some of us، کہ جو بندہ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس نے صرف پناہ جو ہے اللہ کی پناہ نہیں مانگی بلکہ on top of that اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی۔ اب ایک اور بات جو ہے سمجھ میں آ گئی کہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے۔ عبادت is a vast subject، یعنی عبادات اور بھی ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صورتیں ان صورتوں میں شامل ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچہ بھی جو ہے he has already memorized it، اس کو حفظ ہیں یہ دو صورتیں۔ اور کبھی کبھار وہ آیات یا وہ اعمال جو ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں یا بہت زیادہ فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہیں، ہم شاید ہیبٹ کی وجہ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو پراپر ڈیو رائٹ نہیں دے پاتے جو ان کا ڈیو رائٹ ہوتا ہے۔ آر یو فالوئنگ کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ایک حدیث سے میں آپ کو مزید بات انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ دو صورتوں کی بات کی، معوذتان، الفلق والناس۔ ہمارے نبی نے فرمایا علیہ السلام، فرماتے ہیں انزلت علیہ آیات،
لم یورا مثلہن قط، کہ آج میرے اوپر وہ آیات نازل ہوئی ہیں، لم یورا مثلہن قط، میں نے ایسی آیات یا ایسی آیات پہلے نہیں دیکھی گئی، میننگ دیز آیات آر یونیک، ایسی آیات پہلے نازل نہیں ہوئی. حالانکہ اس سے پہلے جب یہ آیات نازل ہوئی، ان سے پہلے بہت سارا قرآن کا پورشن نازل ہو چکا تھا. And who is saying it? رسول اللہ is saying it. یعنی these آیات are very unique. اور پھر فرمایا یہ کون سی آیات ہیں؟ معوذتین، یعنی یہ دو صورتیں یعنی جن سے آپ پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن آپ مانگ رہے ہوتے ہو. اور ایک اور قاعدہ میں آپ کو ذرا اصولی قاعدہ میں آپ کو بتا دوں ہمارے دین کا کیا ہے. وہ عمل، بوائز اس کو ذرا غور سے سنیے گا انشاءاللہ، وہ عمل یا وہ اذکار یا وہ سٹیٹمنٹ، کسی سے بھی آپ سمجھ لیں، یعنی کسی بھی ڈائمینشن سے، جو آپ جتنا فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو، اس عمل کی یا اس ذکر کی یا اس آیت کی یا سورت کی اتنی ہی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے. اور ہمارا دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ یہ جو 3 میں نے آپ کو پوائنٹس گنوائے ہیں، اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو دیز 3 پوائنٹس، یعنی وہ آیت بھی ہو سکتی ہے، سورت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی عمل بھی ہو سکتا ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے، جو آپ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہو یا جتنا فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو. ہمارا دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اتنا ہی اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، پونڈر کریں. آپ یعنی اپنی ہیبٹ کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے سم پیپل آر ہیبیچول when it comes to praying 5 times a day، لوگوں کی عادت بن جاتی ہے الحمدللہ، which is a good thing، اچھی عادت بھی بن جاتی ہے کہ اچھی جی میری ہیبٹ ہے، میری عادت ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اب اس پر ہم مزید جو ہے میں اس کی طرف آؤں گا، لیکن میں ذرا آپ کو یہ پوائنٹ ذرا سمجھا دوں. اگر میں آپ سے پوچھوں I'll be expecting answers، یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ ہم ڈیلی بیسس پہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، یا کتنی دفعہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی یہ سنت سے ثابت ہے. کین یو نیم دم؟ آلرائٹ، یعنی آرام سے تاکہ ذرا ہم سب پیج پہ ہوں، ایک ہی پیج پہ ہوں. نمبر 1 صبح اور شام کے اذکار، یعنی جو مسنون اذکار ہیں، الحمدللہ صبح کے وقت یعنی جو مسنون اذکار ہیں اس میں بھی آپ نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں. شام کے جو اذکار ہیں، اذکار المساء، تب بھی آپ نے پڑھنی ہے. واٹ ایلس؟ اذکار قبل النوم، سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں جو کہ مسنون ہیں، سنت سے ثابت ہیں، تب بھی آپ نے پڑھنی ہے. واٹ از دا 4th ون؟ ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد آپ نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں. آن اے سائڈ نوٹ، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ 1 دفعہ. ناؤ امیجن وہ آیات جو آپ ڈیلی بیسس پہ 4 ٹائمز آپ پڑھ رہے ہو، تو کیا وہ آیات امپورٹنٹ نہیں ہوں گی؟ ان کی سگنیفیکنس زیادہ نہیں ہو جائے گی؟ سو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین بتاتا ہے کہ وہ عمل یا وہ ذکر جو آپ بہت زیادہ فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اس پر زیادہ غور و فکر کریں، رک جائیں. ایک آیت آپ کو روک لے اور آپ جو ہے نا غور و فکر کریں کہ اس آیت میں کیا بات کی جا رہی ہے. And I'll give you some tips انشاءاللہ کہ how can we ponder، کہ ہم غور و فکر اپنا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کیسے ہم جو ہے ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں، اپنے اندر فوکس کیسے لے کے آ سکتے ہیں. کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، we are lacking focus، we are not focused، right؟ بہت جلدی ہمارا دھیان بڑھ جاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ ہاتھ ان سوشل میڈیا ہینڈلز کا ہے بائی دا وے. یعنی جو جس کو ہم زومبی اسکرولنگ کہہ لیں یا جو برین راٹ کہہ لیں، ڈفرنٹ جس کو ہم ٹرمینالوجیز کہتے ہیں. آپ بار بار جب 10 سیکنڈز کی 5 سیکنڈز کی جو ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اٹ ری پروگرامز یور برین. آپ نا ایک چیز پر ٹکتے نہیں ہو، رائٹ؟ کوئی بھی چیز اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز دیکھنا شروع کر دی، آپ کو لگا او یار 5 منٹ کا ویڈیو، نہیں اسکرول اپ. یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر، وی آر لیکنگ فوکس، جس سے نہ ہم پڑھائی صحیح کر پا رہے ہیں، نہ جو دینی نالج ہے اس پہ جو ہے وی نیڈ سم تھنگ کرسپ. بس 1 منٹ میں ہمیں پورا دین سمجھ میں آ جائے. نو فار علم یو نیڈ حلم. علم سیکھنے کے لیے آپ کے اندر فوربیرنس ہونی چاہیے.
right? تو these are the prerequisites. So now we'll discuss کہ اس کے جو ہے prerequisites کیا ہیں اور کیسے ہم ponder کر سکتے ہیں. Number 1, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کی پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہیں, آپ کس کی پناہ مانگ رہے ہیں. کس کی مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. اب آپ سوچے تو صحیح, جو بندہ اعوذ باللہ پڑھ لے, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, میننگ اس کو تھوڑا سا نا ڈیلی روٹین کی ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. آپ خود تو شاید ویک ہو, اور آپ کا کسی سے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی پنگا ہو جائے, ایک مثال ہے, اور آپ اپنے ذرا گروپ میں واپس آ جاتے ہو, ری گروپنگ کر لیتے ہو, اینڈ یو ہیو کپل آف یور فرینڈز, آپ کے نا 10-15 دوست ہیں, آپ کو ایشورٹی ہو جاتی ہے, آپ ذرا سکون کا سانس لیتے ہو کہ الحمدللہ ناؤ نو ون کین ہارم می. یہ تو میں نے بڑی ایک لو لیول کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے. when you are seeking Allah's protection, right, تو you have to ponder over it کہ میں کس کی پروٹیکشن مانگ رہا ہوں. آپ اللہ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. and I'm telling you boys, the more you know about Allah, the more you love him, the more you rely over him. آپ اتنا ریلائی کریں گے, توکل آپ کا زیادہ ہو جائے گا. اور اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں, وہ واقعہ ہمیں یاد ہے کہ جب اللہ کے نبی ایک ایکسپیڈیشن میں جا رہے تھے, تو سیسٹا کا ٹائم آ گیا, نہیں آرام کرنے کا ٹائم آ گیا. صحابہ اکرام نے ڈیفرنٹ جو ہے شیڈز پکڑ لیے. اللہ کے نبی نے بھی ایک ٹری کے شیڈ میں نیچے آ کے اپنی تلوار لٹکا لی اور نیپ لے لیا. وہاں سے نا ایک مشرک جا رہا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ جان کے دشمن تھے, تو اس نے ذرا موقع کا فائدہ اٹھایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لی. جیسے ہی اس نے پکڑ لی, رائٹ, ہمارے نبی کی جاگ جو ہے کھل گئی, یعنی ہی woke up. اور اب اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ آج کی زبان میں کوئی آپ کا دشمن ہے, جانی دشمن ہے, اور وہ اسی جو ہے انتظار میں رہتا ہے کہ بس مجھے موقع ملے تو میں اپنے دشمن کو جو ہے نا نقصان پہنچاؤں گا. اب اس کے پاس ویپن ہے, پسٹل ہے, اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اپیرنٹلی بندہ اگر فار ایگزامپل لاجک کو دیکھے گا, بولے گا بس آئی ایم گون, بس یہ ایک ہی جو ہے نا بس 1-2 سیکنڈ میں اس نے جو ہے فائر کرنا ہے, آئی ول بی ڈیڈ. یہ بندہ پوچھتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اگر میں نالائق ہوں, میں تو تھوڑا سا شیور کروں گا, بس ختم, زندگی یہاں پہ ختم ہو جائے گی. اس نے ایک وار چلانا ہے, بیکاز آئی ایم ناٹ ہیونگ اینی ویپن ود می, میں اپنا دفاع کیسے کروں گا؟ میں تھوڑا سا ذرا ہلا, اور کئی نریشنز میں آتا ہے اس بندے نے تلوار یہاں تک رکھی ہوئی تھی, یعنی گردن تک تلوار پہنچی ہوئی تھی. رسول اللہ اسمائلڈ. جب اس بندے نے کہا آپ کو کون بچائے گا, رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ بچائے گا. یہ ہوتا ہے جب آپ کمپلیٹلی توکل کرتے ہیں, ریلائی کرتے ہیں اللہ کے اوپر. سو the more you know about اللہ, اتنا ہی آپ کے اندر سکون آ جاتا ہے, اطمینان آ جاتا ہے. آپ کو جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں نا وہ افیکٹ نہیں کرتے, پھر آپ انٹرنلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہو. اور جو بندہ انٹرنلی ویک ہوتا ہے نا, وہ پر ہر بات میں نا ڈر جاتا ہے, گھبرا اٹھتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, ایک مصیبت گئی نہیں دوسری مصیبت آ گئی, وائی می, دس اینڈ دیٹ. تو the more you know about Allah, the more you love him, اور اتنے ہی آپ جو ہے نا آپ کے اندر سکون آ جاتا ہے. تو نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کی پناہ مانگ رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہو.